السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں لکھ دی گئی وہ قبر میں ہی گزرے گی، اور اگر کسی کی زندگی باقی ہو تو قبر بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسی حیرت انگیز عورت پر مبنی ہے جسے زمینی حکمرانوں نے موت دینا چاہی، لیکن اللہ پاک نے نہ صرف اس عورت کو زندگی سے نوازا بلکہ اس کے وجود سے کئی زندگیوں کو جنم دیا۔ یہ ذکر ہے انگلینڈ میں رہنے والی ایک عورت اینے گرین کا، جو اسے پھانسی دیے جانے کے 15 سال بعد تک زندہ رہی۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اینے گرین نامی اس عورت کی کہانی کی۔ اس عورت کی ابتدائی زندگی سے متعلق لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کا جنم 1628 عیسوی کے دوران انگلینڈ کی ریاست آکسفورڈ شائر میں ہوا۔ اپنی جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اس نے ریاست کے ایک رئیس شخص سر تھامس ریڈ کے گھر ملازمت اختیار کر لی۔ یہی اینے گرین کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ تھا جس نے اس کی زندگی میں غیر معمولی ہلچل پیدا کر دی۔ اس انگریز رئیس کا ایک اوباش اور عیاش پوتا تھا جس کا نام جیفری ریڈ تھا۔ اس نے اینے گرین کی خوبصورتی اور اس کے متناسب جسم سے مرعوب ہو کر اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسایا، اس سے جھوٹے سچے وعدے کیے اور اپنے خاندانی اثر و رسوخ کے لالچ دیے۔ یہ سب کر کے وہ لڑکا اپنا مقصد حاصل کرنے یعنی اینے گرین نامی اپنی نوکرانی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رنگرلیوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک 22 سالہ اینے گرین حاملہ نہ ہو گئی۔ حمل کے 7ویں مہینے میں ہی اسے زچگی کے درد محسوس ہوئے اور اس نے ایک نامکمل بچے کو جنم دیا جو چند ساعتیں زندہ رہنے کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تمام عمل شاہی محل سے دور اناج کے ایک گودام میں انجام پایا۔ اس مردہ نومولود بچے کو اینے گرین کے ایک ہمراز ملازم نے محل سے متصل گندے نالے کے قریب دفن کر دیا، لیکن بدقسمتی سے یہ قصہ یہاں دفن نہ ہو سکا۔ کچھ دن بعد اس عمل کی بازگشت سر تھامس ریڈ نامی رئیس تک جا پہنچی۔ چنانچہ 1650 عیسوی دسمبر کے مہینے میں اینے گرین پر نومولود بچے کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ میڈیکل ثبوتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اینے کا بچہ قبل از وقت پیدا ہونے کے سبب پیدائشی طور پر مردہ تھا، لیکن اس ریاست کے رئیس یعنی سر تھامس ریڈ کے نزدیک اس لڑکی کا گناہ نومولود بچے کا قتل نہیں بلکہ اس کے پوتے کے ساتھ عشق لڑانا تھا۔ چنانچہ رئیس کی ایما پر عدالت نے اینے گرین کو موت کی سزا سنائی اور 14 دسمبر کا دن مختص کر کے اسے تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جس میں مجرم کافی دیر تک پھانسی کے پھندے پر لٹکے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ سانس گھٹنے کے سبب ان کا دم نکلتا ہے۔ اینے گرین نے اپنی موت میں آسانی کے لیے اپنے دوستوں سے درخواست کی کہ وہ دوران پھانسی اس کے سینے پر ضربے لگائیں اور اس کی ٹانگوں پر لٹک کر یہ کوشش کریں کہ اس کا دم جلدی نکل جائے۔ یہ اس دور میں انگلستان کا ایک عام رواج تھا۔ ان تمام اعمال کے باوجود اینے گرین تقریباً 1.5 گھنٹے تک پھانسی کے پھندے پر لٹکی تڑپتی رہی۔ جب جلادوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ اس کی جان نکل چکی ہے تو انہوں نے اسے تختۂ دار سے اتار کر ایک تابوت میں بند کیا، اور یہ تابوت آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سرجن اور محقق ولیم پیٹی کو روانہ کر دیا تاکہ وہ اینے گرین کا جسم اپنے میڈیکل تجربات میں استعمال کر سکیں۔ اس سرجن نے جب اینے گرین کا معائنہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی سانسیں اب تک مدھم انداز میں چل رہی تھیں۔ چنانچہ اس سرجن نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اینے گرین کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی، اس کے جسمانی اعضاء کی مالش شروع کی اور دیگر طبی امداد دینے کے بعد اینے گرین نے بالآخر اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کے جسم میں خون ایک مرتبہ پھر رواں ہو گیا۔ اب اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھانے کے لیے اینے گرین کو بستر پر دراز کر کے ایک کمبل اڑا دیا گیا اور اس کے ساتھ مزید ایک عورت کو لٹایا گیا جو اس کے جسم کی مالش کرتی۔ سر، گردن اور تلووں پر مختلف سکون بخش تیلوں کی مالش کے سبب مختصر سے عرصے میں اینے گرین کی صحت بحال ہو گئی اور اسے دوبارہ اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ بطور یادگار
وہ تابوت بھی لے گئی کہ جس میں بند کر کے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ عوام و خواص نے اینی گرین کے اس طرح دوبارہ زندہ ہو جانے کو قدرت کی مرضی قرار دیتے ہوئے اس کی سزا معاف کر دی اور اسے انتہائی احترام دینا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اینی گرین نے نہ صرف شادی رچائی بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہوئے۔ اسے پھانسی دیے جانے کے 15 سال بعد تک اینی گرین زندہ رہی اور چوتھے بچے کی پیدائش کے دوران یعنی 1665 عیسوی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ دوستو، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ دنیا کی معتبر ترین یونیورسٹی آکسفورڈ میں اس واقعے پر نہ صرف کئی تحقیقات کی گئیں بلکہ اینی گرین کی موت اور پھر اس کی معجزانہ واپسی پر آکسفورڈ یونیورسٹی نے ہی ایک کتاب بھی شائع کی جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔